اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچرز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کلام کو سمجھو اور اس پر غور کرو۔ تو غور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کی مختلف تفاسیر بتائی گئی ہیں، اور ہر تفسیر میں ایک الگ علم، ایک الگ بات، ہر ایک شخصیت کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور ایک ہی بات کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک ہر دور، ہر قسم کے حالات کے لیے ہمیشہ اس کے اندر حکمت اور علم موجود ہے، بلکہ صرف ایک یہی علم ہے جس کو سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جس پر پوری کی پورا علم پورا اتر رہا ہے۔ تو جیسا کہ آج کل میں ہی ایک ریسرچ میں نے پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ریڈ سی کو اس کے 2 پارٹ ہو گئے تھے، اور جہاں سے جو فرعون کا لشکر گزرا، سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہوا اگر بہت تیز ہو، جس کو سائیکلون اور جس کو بہت شدت کی ہوا کہتے ہیں، تو ایسا کوئی ہو، اگر ہوا کا طوفان ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی پارٹ ہو جائے، پانی کے 2 حصے ہو جائیں۔ اور ریڈ سی میں ایک برج وہ سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ ایک سطح ایسی ہے ایجپٹ سے لے کر سعودی عربیہ کے درمیان، جو کہ بلند ہے، یعنی کہ جہاں سمندر کی ڈیپتھ بہت کم ہے، وہاں خشکی کا ایک پیسیج ہے جو اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریڈ سی میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں آرکیولوجیکل اسٹڈی میں، کہ جہاں پر وہ کورل ریفز بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ٹائرز کی شکل ہے، اور وہ ویلز اور جو چیزیں ڈسکور ہوئی ہیں وہ یقیناً فرعون کی جو پوری فوج تھی، اس کا لشکر جو ڈوبا، اس کی باقیات ہیں، اور خود فرعون کی لاش اب تک محفوظ ہے۔ تو یہی وہ کلام ہے جس پہ ہمیں غور اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس جتنا ریسرچ کرے گی یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا۔ تو آیت نمبر 216 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے کہ تم جس چیز کو بری جانو وہ دراصل تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم جس چیز کو اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں پہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے قوانین ہیں کہ خدا نے وہ ہمارے لیے متعین کر دی ہیں، وہ ہمیں دیکھنے میں مشکل تو لگتے ہیں لیکن دراصل وہی بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی کوئی ایسا حکم ہو جو آپ کو لگے کہ یہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ آپ کو مشکل لگ تو رہا ہے لیکن اس میں آپ کے لیے بہت آسانی ہے، اور ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کو بہت آسان لگ رہی ہوں وہ بعد میں آپ کو مشکلات کا اور زندگی کو سختی کا شکار کر دیں۔ اور یہ جہاد جہاد کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے دین کو اور ایک حق سچ کے نظام کو بچانے کی کوشش کرنا، وہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ جس کی اندر جتنی استطاعت ہے اس پر اتنا ہی زیادہ وہ اتنا ہی زیادہ اس کو پورا کرے۔ جس کی حیثیت مال کی ہے وہ مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ جہاں جان کی قربانی کی ضرورت ہے وہاں جان کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اس کی پرواہ نہ کریں، اور سب سے بڑا درجہ اس کو کہہ دیا گیا ہے، اور شہیدوں کا مقام ہی الگ کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یعنی ایک واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور ان کا ایک الگ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد ایک خاص مقام دے دیا۔ اس کے بعد جہاد کی مختلف درجات ہیں۔ پھر یہ کہ آپ اپنے علم سے جہاد کر سکتے ہیں، اپنی بات کو پھیلا کر، کچھ لکھ کر جہاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کوشش۔ اور جہاد کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آپ کی یا تو صلاحیت نہیں، یا ایمان نہیں، یا حالات ایسے ہیں، تو کم از کم آپ اپنے دل میں ایک چیز رکھیں، آپ کو واضح پتہ ہو کہ یہ سچ ہے، یہ غلط ہے۔ سچ کو سچ کہیں، غلط کو غلط کہیں، اور اس کو آپ کے دل میں اس بات کا یقین ہو۔ اگر بول بھی نہ سکیں تو آپ کو یقین ہو۔ جن لوگوں کے سامنے بول سکیں کم از کم ان کو ضرور بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ صحیح اور غلط کا ادراک وہ اپنے اندر بہت مضبوط کریں۔ تو وہ چاہے چیزیں آپ کو بری لگیں یا اچھی، آپ کا ایک یقین ہو، یقیناً جو چیزیں آپ کو آج مشکل لگ رہی ہیں وہ کل آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں آپ کو آج مشکل میں ڈالتی ہیں اور کل وہی چیزیں آپ کی کامیابی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 217، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ
قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو حرمت والے مہینے جو ہیں وہ 4 ہیں، ذی-القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو لوگ جو ہے رجب میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ بھیجا تھا وادی نخلا میں، قریش کی حرکات و سکنات پہ غور کرنے کے لیے۔ وادی نخلا جو ہے طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کی جھڑپ جو ہے مشرکین سے ہو گئی، اور اس میں ایک جو ہے نا قتل ہو گیا، ایک جو ہے نا مشرک کا قتل ہو گیا مسلمانوں سے، اور یہ ہجرت کے بعد پہلا قتل تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر کفار نے مسلمانوں کو اس کے خوب طعنے دیے کہ حرمت والے مہینوں میں تو لڑائی منع ہے، اور حرمت والے مہینوں کا جو تقدس ہے اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے ان کا تقدس کیا جاتا تھا، تو وہ پھر جو ہے اس طرح کے ان کو طعنے دینے لگے، اور اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا کہ اگر کوئی لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہی روک رہا ہے، اللہ کے گھر میں جانے سے روک رہا ہے، اور لوگوں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے راستے سے ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بڑا گناہ ہے قتل کی نسبت، کیونکہ اس سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، ایک ظلم کا اور باطل کا نظام آتا ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا جو ہے فتنہ ہے، اس سے بھی بڑے گناہ ہے۔ تو جو ہے اگر ایسا کوئی حرمت والے مہینوں میں کرتا ہے اور تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ زیادہ بڑی بات ہے، اس کا جواب دینا زیادہ ضروری ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے اس لیے جو ہے اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوششیں، ظلم اور راستے روک رہے ہیں کہ لوگ دین سے پھر جائیں، حق سچ سے پھر جائیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، تو یہ جو ہے اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ اور تمہیں جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں تو ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے دین سے پھر گیا، اس نے دین کے خلاف کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، اور تو پھر جو ہے اس کی تمام تر نیکیاں ضائع ہو گئیں، وہ اسی کفر کی حالت میں ہی اگر مر گیا تو پچھلی کسی بھی نیکی کا اس کو جزا نہیں ملے گی، وہ کافر ہی شمار ہوگا۔ ہاں البتہ مرتد کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اگر کوئی جو ہے کفر کی حالت میں مرے، مرتد کی حالت میں مرے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔